بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا آج احادیث مبارکہ کا لیسن نمبر 11 جس کا موضوع ہے بے حیائی کی مذمت اور مستقل مزاجی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب حیا ہی نہیں تو سب برائیاں برابر ہیں۔ شرم و حیا بھی آدمی کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے والد کے سامنے برائی کرتے ہوئے شرماتا ہے یا اپنے استاد کے سامنے ہنسی مذاق سے بچتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے تصور کی بدولت برائی کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور اس کی محافظ بھی۔ اگر حیا نہ رہے تو ایمان رخصت سمجھو۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اس میں شک نہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہنے والے ہیں۔ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چل دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں پہنچانے والا ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور اس کی علامت حیاداری ہے۔ اس جذبے کی بدولت انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور یہ جذبہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ایسے شخص کے لیے ہر برائی کا لینا آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالے تو اسے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا آنے لگے گی۔ اسی طرح یہ تصور کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتے ہیں، تو اس سے بھی ایک ایمان والے کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حجاب ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا حاصل یہ ہے کہ اپنی آنکھ، کان اور پیٹ وغیرہ کو ان چیزوں سے بچائے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نافرمانی کے کاموں میں شرم و حیا کرنی ضروری ہے۔ البتہ جائز کاموں میں اگر رواجی اور سماجی جھجک و شرم ہو تو اس کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ جیسے صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں کرتی تھیں، کیونکہ یہ بات نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھی کہ دینی مسائل معلوم کر لیے جائیں۔ اس لیے وہ اس معاملہ طبی یا رواجی شرم کو آڑے نہیں آنے دیتی تھیں۔ پابندی اور مستقل مزاجی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسلسل کسی کام کو کرتے رہنا اس کی لگن اور اس سے تعلق کی نشانی ہے، اور ایک دن جوش میں آ کر بہت سا کام کر لیا اور پھر غائب، یہ جوش و خروش کی علامت ضرور ہے، مگر لگن کی کمی بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ انسان کے عمل کی کثرت پر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی لگن اور جذبہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آدمی جب پورے اہتمام کے ساتھ کوئی نفلی کام کرے تو مقدار میں بیشی کمی بیشی سے زیادہ اس کی پابندی اور دوام کی فکر رکھے اور پورے استقلال سے اس کام کو انجام دیتا رہے۔ پھر وہ تھوڑا سا عمل جو مسلسل انجام دیا جائے اس جوش و خروش سے کئی گنا جانے والے چند روزہ عمل سے مقدار میں بھی کم نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات زیادہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کام کر جانے والے لوگ در حقیقت اسی چیز کے پابند تھے کہ وہ ہر اہم کام مستقل اور دائمی طور پر کرتے رہنے کے عادت بنا لیتے تھے۔ اس حدیث میں اسی ذہنی اصول کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔